السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فلق، ناس اور اخلاص سورہ کو دیکھیں گے کہ ان میں ایسا کیا ہے جو ہمیں صبح اور شام کے اذکار میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ کس طرح اس کا کیا معنی ہے جو یہ ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، ربنا زدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ اخلاص تو اس وقت نازل ہوئی جب قریش مکہ نے مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اپنے خدا کے بارے میں بتاؤ۔ تو یہاں پہ قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے، ہوا یعنی کہ وہ اللہ احد ایک ہے۔ یہاں رب العالمین نے فرما دیا کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ توحید کا عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف اللہ الہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہاں شرک کی نفی کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں شرک کی تمام صورتوں کی نفی کی ہے۔ وہ کس طرح سے کہ لوگوں کے ایک خدا ہوتے ہیں، دو خدا ہوتے ہیں، کتنے معبود ہوتے ہیں ان لوگوں کے، لیکن ہمارا رب العالمین اور جس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے مسلمانوں کو، وہ صرف ایک ہے، احد ہے۔ اور وہ کیسا ہے؟ اس کی کوالٹی کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ جو الصمد ہے۔ صمد کہتے ہیں مضبوط سہارا۔ اللہ اپنے مومن اپنے بندوں کا مضبوط سہارا ہے۔ صمد کا مطلب اس کی بہت ساری میننگ ہے، اور یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کام کے انجام دینے میں کسی طرح کی کسی شرک کی کسی شریک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ رب العالمین آپ کے میرے لیے ہر کام میں کافی ہے، اس کو صرف کہہ دینا ہے کن اور کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ طاقت ہے۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد۔ یہاں پہ رب العالمین نے بتا دیا کہ نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا نہ وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں نے جیسے کہ کہہ دیا کہ خدا کا بیٹا ہے، خدا کے باپ ہیں، اور الگ الگ باتیں اپنی شرک کی کرنے لگے، جبکہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اس آیت کے ذریعے تمام ان عقیدوں کی جڑ کاٹ دی گئی کہ نہ ہی خدا کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی خدا کسی کو اولاد بناتا ہے، نہ کوئی خدا کسی کی اولاد ہے، یعنی کہ there is no son of the God، صاف بتا دیا گیا۔ پھر ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہے، کوئی اس کے کفو ہے یعنی اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ اپنی دوسری چیزوں کو طاقت سمجھتے ہیں، دوسروں کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں کہ جو کام رب کر سکتا ہے وہ دوسرے بھی کر سکتے ہیں، بیٹا اللہ دے سکتا ہے تو بیٹا کوئی دوسرے بھی جا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، نہیں، جو کام رب العالمین کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ان میں تمام غلط عقیدوں کی جو جڑیں ہیں وہ کاٹ دی گئی ہیں صرف اس آیت، اس سورہ کے ذریعے سے۔ پھر فلق اور ناس میں آپ سب کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کے گئے، وہاں پہ یہودیوں کا پورا ہولڈ تھا، اور وہ بہت زیادہ اوس اور خزرج جو مسلمانوں کے قبیلے تھے ان پر پوری اپنی حکومت چلایا کرتے تھے۔ ان سے اوس اور خزرج ان میں یہودیوں سے قرضہ لیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کی کافی جو ان کی شان تھی، ان سے آگے جو مانگا جاتا تھا، ان کی جو حالات تھے اوس اور خزرج کے، وہ کافی ان کی اوقات ان کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ کیا ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کو خوب سود لیا کرتے تھے، اور جب سود نہیں ملتا تھا تو اس کے بدلے ان کی عورتوں تک کی ڈیمانڈ کر لیا کرتے تھے، اس حد تک تھے۔ پھر جب صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے یہودیوں نے سب مل کر ایک بہت بڑا ایک جادوگر تھا ان کا، عاصم نام تھا اس کو تیار کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو اس طرح ہوا کہ آپ کے اندر بھول پیدا ہونے لگی، کھانا کھایا نہیں کھایا، یہ کیا وہ نہیں کیا، اس طرح سے آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھولنے لگتے تھے۔ تو رب العالمین نے ان دونوں سورہ کے ذریعے آپ کو اس جادو کا اثر ختم کیا۔ جبکہ اسلام میں ایک دوسرے پر ہم پروٹیکشن کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت حسن اور حسین کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، اور اس سورہ ناس اور فلق کے ذریعے سے تمام طرح کے شرک سے، تمام جادو ٹونے اثرات، تمام بری چیزوں سے ہمیں پروٹیکٹ کرنے کا سکھایا گیا۔ اب ہم اس کی میننگ دیکھتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پروٹیکشن مانگتی ہوں، میں پناہ مانگتی ہوں، کس کی؟ برب الفلق، اس رب کی جو فلق کا رب ہے۔ فلق کہتے ہیں صبح جو فجر کے بعد جو پاپ ہٹ کے روشنی آتی ہے، اندھیرا ہٹ کی جو روشنی آتی ہے، اس کا میں اس کے رب کی میں پروٹیکشن مانگتی ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو تمام مخلوق کے شر سے، یعنی کہ اب تمام مخلوق کا شر کون سا ہو سکتا ہے، یعنی
کہ تمام طرح کی جو برائیاں ہیں، جادو ٹونے ہیں، لوگوں کی حرکتیں ہیں، لوگوں کے بری نظر کا شر ہوتا ہے، اور برے جانوروں کی مطلب جانوروں کا شر ہے، تمام ہر بری چیز سے، ہر اس برائی سے جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، اس کے شر سے میں یہاں اللہ سے پروٹیکشن مانگتی ہوں۔ من شر غاسق اذا وقب، من شر سے غاسق جب وہ چھا جائے، اذا وقب جب وہ چھا جائے، غاسق یعنی اندھیرے میں جب چھا جائے۔ اب خاص اندھیرے کے شر سے ہمیں پروٹیکشن مانگنی، کیوں اندھیرے کے شر سے؟ کیونکہ سارے گندے کام، برے کام جو ہوتے ہیں وہ رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ تمام طرح کی شراب کی محفلیں رات میں ہوتی ہیں، تمام عزتیں رات میں اڑائی جاتی ہیں، سانپ بچھو چور ڈاکو وغیرہ سب رات میں نکلتے ہیں۔ تو ہر برائی سے جو خاص رات میں کی جاتی ہے اس سے ہم نے پروٹیکشن مانگا یہاں پہ۔ پہلے تو تمام آل اوور برائی سے پروٹیکشن مانگا، پھر خاص رات سے پروٹیکشن مانگا، اس کے بعد جادو ٹونے سے پروٹیکشن مانگا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ہر اس شر سے جو پھونکا جاتا ہے گانٹوں پر، یعنی کہ تعویذ گنڈے اور جو سفلی عمل ہوتے ہیں کیے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں یہاں ہم نے حفاظت مانگ لی۔ صبح حفاظت کی مانگیں گے، شام تک رب العالمین ان سوروں کے ذریعے ہمیں پروٹیکٹ کریں گے، شام میں ہم پڑھیں گے، صبح تک ہماری پروٹیکشن رہے گی ان تمام چیزوں سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور شر سے حاسد کے، حاسد یعنی جلنے والے، جو آپ سے جلتے ہیں، اس کے جب وہ حسد کرتا ہے۔ اب حسد آپ کو نہیں پتہ کہ کون آپ سے جل رہا ہوتا ہے، انسان کی نعمت کو دیکھ کر لوگ تمنا کرتے ہیں کہ اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، آپ کے اسٹیٹس، آپ کے مال، آپ کی جائیداد سے لوگ تمنا کرتے ہیں کہ چھن جائے، کیوں ان کے پاس اتنا ہے۔ تو ان تمام حاسدوں سے ہمیں اپنی پروٹیکشن کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور بری نظر بھی اس میں آئے گی، کیونکہ حاسد بری نظر سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر ہے سورہ ناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پروٹیکشن مانگتی ہوں برب الناس، رب کی، لوگوں کے رب کی۔ ہم نے کس سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں؟ جو لوگوں کا رب ہے، وہ لوگوں کو پالنے والا ہے، اور مالک الناس، لوگوں کا مالک ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، تمام انسانوں کا الہ ہے، یعنی جس کی عبادت تمام انسانوں کو کرنی چاہیے، کرتے ہیں، ان کے جو الہ ہے اصلی، اس سے ہم پروٹیکشن مانگ رہے ہیں اپنے لیے۔ اور کس چیز سے بچنے کے لیے؟ من شر الوسواس الخناس، ہر اس برائی سے جو وسوسہ ڈالتی ہے، اور وسوسہ ڈالنے کے بعد نظر نہ آنے والی، بار بار چھپ بھی جاتی ہے۔ یہاں پہ شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، جو برے شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، پیچھے ہٹ جانے والے ہوتے ہیں، خناس ہوتے ہیں، ان کے شر سے ہم نے یہاں پہ رب العالمین سے حفاظت مانگی ہے۔ اور الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی وہ جس نے یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان کہاں وسوسہ ڈالتا ہے؟ جو برے شیاطین ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں برے خیالات پیدا کرتے ہیں، نماز سے کیا ہوگا، ارے کتنا فالتو میں کیا، کیوں عبادت کرو، اس طرح کی جو بری غلط چیزیں آپ کے دلوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، کہاں آخرت کے پیچھے لگ گئے ہو، دنیا کو دیکھو، ابھی کہتے ہیں نا ایک کچھ دن کی دنیا ہے وغیرہ وغیرہ جو باتیں ملاتے ہیں، یہ سب شیطانی، چاہے وہ من الجنتی والناس، چاہے وسوسہ ڈالنے والے جن ہو یا انسان ہو، ان تمام برے لوگوں کے شر سے، تاکہ میرا ایمان محفوظ رہے، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم اللہ سے حفاظت مانگتے ہیں، ہر برائی سے، ہر برے وسوسہ ڈالنے والے سے، چاہے وہ وسوسہ ڈالنے والا انسان ہو، ہمارے رشتہ دار ہوں، دوست و احباب ہوں، آپ کے دوست آپ کو غلط کام کے لیے بہکا رہے ہوں، تو اس سے حفاظت کے لیے، اور جناتوں سے حفاظت کے لیے ہم نے تمام پوری تمام دنیا کی ہر برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے گا اگر ہم صبح شام ان تینوں کو سمجھ کر اللہ سے حفاظت کی، اپنے حفاظت کی دعا مانگیں گے۔ تو ہم کو چاہیے صبح اور شام 3 بار ضرور ان کو پڑھا کریں، اور کچھ نہیں ہے تو ہر فرض نماز کے بعد ضرور ان کی تلاوت کر لیا کریں۔ بہت پاورفل سورہ ہے یہ تینوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔